بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آب حیات کو پینے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ یہ چشمہ اب اس وقت کہاں ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو قیامت تک کبھی موت نہ آئے۔ گزرے زمانے میں 3 ایسے لوگ تھے جو آب حیات تک پہنچ پائے۔ ان تینوں میں سے 2 ہی لوگوں کو آب حیات نصیب ہوا۔ آب حیات کو اگر کوئی پی لے یا اس میں غسل کر لے تو وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ پانی پینے سے انسان قیامت تک زندہ رہے گا، اسکندر اعظم نے آب حیات پانی پینے سے کیوں انکار کر دیا؟ بے شمار کہانی، قصوں، داستانوں میں آب حیات کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اسلامی کتابوں میں بھی آب حیات کا ذکر پایا جاتا ہے اور لوگ آب حیات پر کئی فلمیں بھی بنا چکے ہیں۔ آخر یہ آب حیات ہے کہاں؟ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آب حیات کا پانی آب بقا یا آب دوام یا آب امر ہے۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پیے گا وہ ہمیشہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے اور بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے وزیر تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ روایتوں کے متعلق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اسلامی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات کا پانی پی لے گا، پھر اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ ذوالقرنین کے متعلق اور آب حیات کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ذوالقرنین علیہ السلام کا دوست تھا۔ اس فرشتے کا نام رفائیل تھا، جو آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک بار حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرشتے سے فرمایا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ رفائیل فرشتے نے جواب میں فرمایا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، جو کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں، جو کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں۔ اس پہ رفائیل نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات یا آب بقا ہے۔ جس کسی نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا تو اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس جگہ کو جانتے ہو؟ فرشتے نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ جگہ ایسی تاریخ اندھیری وادی میں ہے کہ جہاں سے آج تک کسی انسان یا جنات کا گزر نہیں ہوا۔ اس کے بعد ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے دربار میں تمام علماء کو جمع کیا اور تمام لوگوں سے آب حیات کے متعلق پوچھا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں نہیں پتہ۔ ان میں سے ایک عام شخص نے کہا کہ میں نے آدم کی وادیوں میں سنا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سامان سفر درست کیا اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے وزیر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور وہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام اپنے تمام لوگوں کے ساتھ 12 برس تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ اس وادی میں پہنچ گئے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں سے 6000 قابل سپاہیوں کو لیا اور اس اندھیری وادی میں داخل ہو گئے، جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلی چمکنے لگی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا لشکر بکھر گیا، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام داہنی طرف جا پہنچے۔
کہ حضرت خضر علیہ السلام بائیں جانب چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس اندھیری وادی میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو شدید پیاس لگی تھی۔ آپ نے اس چشمے کا پانی پیا اور اس چشمے سے غسل بھی کیا اور اس میں سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین علیہ السلام تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جنہیں آب حیات نصیب ہوا، اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ سکندر اعظم کو آب حیات پینے کا شوق ہوا تو وہ آب حیات کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ ایک طویل سفر کرنے کے بعد اس چشمے کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں پر اس نے ایک پرندہ پایا جس کے بال اور پر جھڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی، لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم آب حیات کا پانی پی کر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے؟ تمہارے پاس ہی تو آب حیات کا پانی ہے، کیونکہ اتنی تکلیف کی زندگی جی رہے ہو۔ اس پرندے نے جواب دیا کہ آب حیات کا پانی پی کر ہی تو میرا یہ حال ہوا ہے۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے لیکن جوانی نہیں۔ پرندے نے کہا کہ بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میں چلنے پھرنے سے محتاج ہوں۔ موت ہے کہ اب آتی نہیں تاکہ کچھ راحت پاؤں۔ سکندر اعظم نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس لوٹ گئے۔ آب حیات کو آبشار، جھرنا، جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کی گئی تھی۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام مکمل طور پر وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ سکھا پائے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو علم صرف ایک نبی ہی سکھا سکتا ہے، عام آدمی نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا اس کے ذریعے مشکل میں پھنسے لوگوں کی آپ مدد فرماتے تھے۔ آپ ابھی تک بھی گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں، راستہ بھٹک جانے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور انہیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی آب حیات کا پانی پیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام سمندروں میں بھٹکے گمراہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے اور مدینہ میں آپ پیارے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث کے مطابق دجال مدینہ کے قریب پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس وقت اس کے مقابلے میں نکلے گا جو اس وقت کا بہترین شخص ہوگا، اور یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں۔ یہ دونوں ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر علیہ السلام کا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ صوفیہ آپ کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے ملاقات بھی کی اور کچھ صوفیہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے علم بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔